بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر ایک کی زندگی میں ایک ایسا لمحہ ضرور آتا ہے جب وہ تباہی کے دہانے پر کھڑا کپ کپا رہا ہوتا ہے اور اس کے راز کھلنے والے ہوتے ہیں، لیکن اللہ اسے بچا لیتا ہے۔ یہ اللہ کا احسان ہے، الحمدللہ۔ جب بہترین کی خواہش ہو تو اللہ کی طرف دیکھو، اپنی خواہشات کی طرف نہیں، کیونکہ ہم نہیں جان سکتے ہمارے لیے کیا اچھا ہے، مگر اللہ جانتا ہے۔ جب اللہ خود کہہ رہا ہے کہ صرف میں تمہارا دوست ہوں، تو ایسے دوست کے ہوتے ہوئے پریشان کیوں ہیں، تنہا کیوں ہیں، ڈپریشن میں کیوں ہیں؟ اپسیٹ ہونا چھوڑیں، اپنے دوست سے رابطہ کریں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ٹینشن، بے چینی اور ڈپریشن تب ہوتے ہیں جب ہم دوسروں کو خوش کرنے میں اپنی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ جو اندر سے مضبوط ہوتے ہیں ان کے لیے معاف کرنا مشکل کام نہیں ہے، لیکن جو اندر سے کھوکھلے ہوتے ہیں وہ بدلے کی آگ میں جلتے رہتے ہیں۔ نصیب کا بدلنا۔ جس نے تمہارا نصیب لکھا ہے وہ دوبارہ لکھنے کی بھی طاقت رکھتا ہے، تو دعا کرتے رہو اور یقین رکھو، پھر دیکھو کیسے تمہاری آنکھوں کے سامنے تمہارے نصیب کے صفحے پلٹتا ہے اللہ۔ دعاؤں کا جواب۔ صبر بہت مشکل ہے، مگر اس کا صلہ بے حد خوبصورت ہے۔ ابھی نہ صحیح مگر تمہاری دعاؤں کا جواب جب بھی آئے گا کن سے خالی نہیں ہوگا۔ اور سنو، کبھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا۔ برے لوگوں کو بھول کر اچھے لوگوں کی تلاش سے کہیں بہتر ہے کہ ہم لوگوں کی بری باتیں بھول جائیں اور ان کی اچھی باتوں کو تلاش کریں۔ جب بھی تم چاہو کہ تمہاری دعا عرش تک پہنچے اور مستجاب ہو جائے تو پہلے اپنے والدین کے لیے دعا مانگو۔ ہر رشتہ کہیں نہ کہیں تو مان توڑ ہی دیتا ہے، اور ہر تعلق کبھی نہ کبھی تو برہم کھو دیتا ہے۔ یہ صرف اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے کہ جس کا آسرا سدا قائم رہتا ہے۔ مردہ جسموں کے درمیان قبرستان میں ہم دیکھ بھال کر قدم اٹھاتے ہیں کہ کہیں کسی قبر پر پاؤں نہ آ جائے، جبکہ زندگی میں تیز چلنے کی دھن میں نہ جانے کتنے زندہ انسانوں اور ان کے جذبوں کو پاؤں تلے روندتے چلے جاتے ہیں اور احساس بھی نہیں ہوتا۔ اللہ کی محبت۔ مجھے یوں لگتا ہے کہ جیسے اپنی ناقدری کے ہم خود ہی ذمہ دار ہوتے ہیں۔ ایک مسلمان کو سب سے زیادہ محبت اللہ سے ہونی چاہیے، لیکن جب وہ محبت انسانوں سے کرنے لگتا ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ کیوں اللہ کی محبت کے علاوہ ہر محبت کو زوال ہے۔ ایک ماں محض ایک ذریعہ ہے ایک نئی روح کو اس دنیا میں لانے کا، تب وہ اس کو اتنی محبت کرتی ہے۔ لیکن ہم یہ نہیں سوچتے کہ جس نے اس روح کو پیدا کیا، جس نے ساری کائنات تخلیق کی، وہ ہم سے کتنی محبت کرتا ہوگا۔ انسان اگر اللہ سے محبت کرے تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ ہماری محبت کی ناقدری کرے۔ ناقدری کرنا، توہین کرنا، یہ سب تو انسان کی صفات ہیں، رب کی نہیں۔ انسان کو اپنے دکھ سیلیبریٹ کرنے چاہیے، جیسے کہ منہ پہ ہنسی سجا کر، اچھے سے بال بنا کر، سب سے پسندیدہ کپڑے اور پسند کے رنگ کا انتخاب کر کے۔ کوئی دیکھے تو بکھرا ہوا نہ سمجھے، کیونکہ ہمدردی زہر لگتی ہے۔ سجدوں میں سرگوشیاں کرنا سیکھ جاؤ۔ یہ تو لکھ دیا گیا نا کہ خوشی کے ساتھ غم جوڑ دیے گئے۔ بات اتنی سی ہے کہ اگر آسمان والے کے ساتھ تعلق اچھا ہوگا تو آنسو بہا کر سکون مل جائے گا، اور اگر آسمان والے سے ہی تعلق خراب ہوا تو دل بھی بوجھل، آنسو بھی بوجھل اور زمین بھی بوجھل۔ محبت کبھی خاص لوگوں سے نہیں ہوتی، جن سے ہوتی ہے وہی خاص بن جاتے ہیں۔ جو شخص بنا کسی وجہ سے آپ سے اکتا جائے اور نظر انداز کرے تو میری نظر میں آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ شکرانے کے نوافل ادا کریں کہ اللہ نے آپ کے سامنے ان کم ظرف لوگوں کو ظاہر کر دیا۔ کچھ لوگ جن پہ آپ محبتیں لٹا رہے ہوتے ہیں وہ اس قابل ہی نہیں ہوتے
کہ انہیں زندگی میں کبھی بے لوث محبتیں نصیب ہوں۔ خالق سے مانگنا سنت ہے، اگر دے دے تو رحمت، نہ دے تو حکمت، اور مخلوق سے مانگنا ذلت ہے، اگر دے دے تو احسان، نہ دے تو شرمندگی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، قرآن پاک میں ایک آیت ایسی بھی ہے جو ظالم کے دل میں تیر اور مظلوم کے دل پر رکھا ہوا مرہم ہے۔ سننے والے نے پوچھا وہ کون سی؟ آپ نے فرمایا وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا، اور تیرا پروردگار بھولنے والا نہیں ہے۔ لوہا کبھی خراب نہیں ہوتا، وہ ہمیشہ اپنے ہی زنگ سے برباد ہوتا ہے۔ اسی طرح انسان کو کوئی برباد نہیں کر سکتا، اس کی سوچ اور دوسروں سے امیدیں ہی اسے برباد کرتی ہیں۔ کسی کا دل توڑ کر معافی مانگنا تو بہت آسان ہے، لیکن اپنا دل ٹوٹ جائے تو کسی کو معاف کرنا بہت مشکل ہے۔ محبت کا سبق بارش سے سیکھو، جو پھولوں کے ساتھ ساتھ کانٹوں پر بھی برستی ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ انسان کو اپنی بھاگتی دوڑتی زندگی میں ایک دو ایسے لوگوں کو ساتھ ضرور رکھنا چاہیے جو اچانک اسے سرسری سا ہلا کر پوچھ سکیں، دوست ایمان کے کیا حالات ہیں، نمازوں میں کوتاہی تو نہیں ہو رہی، اور انسان اسے کھل کر بتا سکے ہاں ہو رہی ہے، اور وہ جواباً اسے تھوڑی سی موٹیویشن دے دی، ہمت کر جنت میں ساتھ نہیں جانا کیا؟ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے ایسے نیک لوگوں کا ساتھ دے، آمین یا رب العالمین۔ ساری دنیا کے رواجوں سے بغاوت کی تھی، تم کو یاد ہے جب میں نے محبت کی تھی، اسے رازدان سمجھ کر بتایا تھا حال دل، پھر اس شخص نے مجھ سے عداوت کی تھی، جب تیری یادوں نے آنکھوں کو بھگویا تھا، میں نے ایک نام کی تسبیح پہ تلاوت کی تھی، اس کو چھوڑ کے ہنستے ہوئے گھر آ کر اتنا روئے تھے کہ آنکھوں نے شکایت کی تھی، میرے اجڑنے کا سبب جب بھی کسی نے پوچھا، میں نے بس اتنا بتایا کہ محبت کی تھی، محبت کی تھی۔ ہدایت قرآن، بارش سے صرف وہی زمین فائدہ اٹھا سکتی ہے جس میں اس کی استعداد ہو۔ سیم زدہ زمین پر خواہ کتنی ہی بارش ہو جائے سرسبز نہ ہوگی۔ اسی طرح قرآن کی ہدایت سے بھی وہی روحیں شاداب ہوں گی جن میں قبولیت حق کی استعداد ہو۔ جنہوں نے استعداد ہی کھو دی، ان کے حصے میں محرومی اور نامرادی کے سوا کچھ نہیں آئے گا۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے اپنی ذاتی رائے ضرور دیں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ مزید نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک براہ راست پہنچ سکیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے اپنوں کا خوب خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔